کامران بھائی ذرا آپ ان دا مین ٹائم شروع کر لیں. آپ لوگوں کو اتنا زیادہ اعتراض کیا ہوا یہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ سے؟ اور یہ تو جتنا اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ابھی کل اتنا اندوناک واقعہ ہوا، خود آپ کی پارٹی نے اتنی شہادتیں دیکھی ہیں، کل 35 سے 40 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ابھی پتہ نہیں درجنوں زخمی بھی ہیں، کرٹیکل انجرڈ بھی ہیں. تو یہ تو جو ایکٹ ہے، جو باد النظر اس پہ جو بات کریں تو وہ کہتے ہیں بنانے والے کہ جی ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، ان کو جو انتہا پسندی سے، چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہو دوسری ہو. تو اتنا آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں اس بات سے؟ نہیں، ہم گھبرا نہیں رہے ہیں، ہمارا کنسرن اور ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اس ملک میں ایک دستور ہے، اور دستور کے تحت کچھ حقوق جو ہے وہ جو رائٹس ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں. اور اگر کوئی رائٹ گارنٹیڈ ہے، بات کرنے کا حق، بولنے کا حق، کسی کو جیل میں نہ ڈالنے کا حق، کسی کو 24 گھنٹے میں کسی میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کا حق، کسی کا 15 دن میں 14 دن میں چالان پیش کیے جانے کا حق، یہ چیزیں جو ہے یہ اگر چیزیں یہ گارنٹیڈ ہیں تو پھر اس چیزوں کو جو ہے وہ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ بھلے کہیے یہ ٹھیک ہے، یہ ایک بہانہ بنایا جا سکتا ہے ہماری یہ 55-50 کے قریب شہادتوں کو، 200 کے قریب انجرڈ کو، کہ جی یہ اس لیے ضروری ہے، مگر یہ اس لیے ضروری اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دستور کو کوئی انڈرمائن کرے، کوئی دستور کو نظر انداز کرے، یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ غلط ہوگا. کامران بھائی یہ بتائیں، یہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ شاید پی ٹی آئی اسپیسیفک اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں، وہ اس کی کیا لاجک ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. وہ اپنا محمد صاحب نے کہا تھا، انہوں نے اور اس کے ساتھ رانا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا. دیکھیے وہ ہو نہیں سکتا. ان کے اگینسٹ جو مین ایلیگیشن ہے وہ 9-10 مئی کے حوالے سے ہے، تو اس کو ریٹراسپیکٹیولی تو اپلائی نہیں کریں گے. ایون اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے دیٹ از امیجیٹ ود امیجیٹ افیکٹ سے ہے، تو پھر یہ بیک ڈیٹ سے اپلائی نہیں کر سکتا. وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، مگر جو چیز غلط ہے اور اس کو پھر غلط کہہ دے. اور اس میں ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ افینڈ ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس طرح کی لیجسلیشن لانا اور بغیر کسی مشاورت کے لے آنا، پتہ نہ ہو کسی کو، تو ذرا وہ یہ کسی حالات کے نام پہ جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے نا وہ سنیچ نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں لیا جا سکتا. حالات تو پھر اگر اس کو بہانہ بنائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا وہ حالات کو چھوڑیے، گورننس کو بہتر بنائیے. ہم سے تو چلے بات ختم ہو گئی، 8 دن باقی رہ گئے. آنے والے جو ہے گورننس کو بہتر بنائیں. کامران صاحب یہ بتائیں، یہ جو بل اب ہے یہ ایکسٹریمزم والا، وائلنٹ ایکسٹریمزم والا، ایک دن میرے خیال میں تو اس دن بڑی باریک واردات ہوئی کہ بل وڈرا نہیں کیا، بل سٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجا، اور میں دیکھ رہا تھا سارے سینیٹرز نے بڑی تالیاں بجائیں جب چیئرمین سینٹ صاحب نے اس کو ڈراپ کر دیا. انہوں نے کہا میں اس کو خود ڈراپ کر رہا ہوں، گورنمنٹ ڈراپ کرے نہ کرے، لیکن کمیٹی میں نہیں بھیجا. تو یہ تو بل اب دوبارہ آ جائے گا اور اسی حالت میں پاس ہوگا. تو آپ لوگوں نے جو اتنی اس کی مخالفت کی، اس دن یہ کیوں نہیں انسسٹ کیا چیئرمین سے کہ آپ اس وقت کمیٹی میں بھیجیں تاکہ اس پہ بات ہو؟ صرف بزنس آف دا ڈے سے ہٹا ہے. نہیں، اس میں ایک منٹ، اس میں ایسا ہے، شاید آپ نے پوری ریکارڈنگ نہیں سنی. اس پہ ایک تو ڈراپ کرنے کا جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے سینٹ رول میں، یا کمیٹی کو ریفر ہونا تھا، یا ایٹ ونس جو ہے نا اس نے ایکسیپٹ ہونا تھا، یا ریجیکٹ ہونا تھا. 3 چیزیں تھیں. تو میں نے اس میں خود کہا کہ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں تو اس میں ریکارڈنگ میں مل جائے گا آپ کو کہ جی اس پہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے. وہ ڈیفیٹ سے بچایا، اور اس کے بعد ایک غلط جو ہے نا وہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہوئے اس کو کہا کہ میں ڈراپ کرتا ہوں. ڈراپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے اس دن جب اس کو سب اپوز کر رہے تھے، ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پٹ ٹو دی ہاؤس فار ووٹ. تو ایک تو ووٹ کے لیے، ایون اگر اس کو کمیٹی میں بھی بھجوانا تھا تو بھی اس کے لیے ووٹ ریکوائرڈ تھا. تو نہ اس کے لیے اس کو ووٹ کے لیے وہ کیا، کیونکہ کمیٹی کی بجائے جو ہے نا وہ کمیٹی نے کیا، وہ اس کو کمیٹی کو کیا بھجوانا تھا، اس نے اس دن ریجیکٹ ہو جانا تھا اگر اس پہ ووٹ کرتے. تو اس کو ریجیکشن سے جو ہے وہ بچایا گیا تھا، اور وہ بچایا بھی جو ہے نا غلط کانسیپٹ کے تحت گیا تھا.
اس دن کم از کم جو ہے وہ اس نے پاس نہیں ہونا تھا. اب اس کے لیے جب اگر پھر جس دن آئے گا اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کس کی اسٹریٹجی ہوگی مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کامران, مجھے ایک چیز بتائیں, اب لیگلی یہ ایز اے فریش پیس آف لیجسلیشن سبمٹ ہوگا دوبارہ اگر ہوگا, کہ یہ اسی کو کہیں گے جی ہم نے دوبارہ ری اسکیجول کر دیا؟ نہیں, اس کو دیکھیے, یا تو یہ اگر ڈیفیٹ ہوئی ہے تو ڈیفیٹ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوا, کسی کمیٹی کو بھی ریفر نہیں ہوا, ایکسیپٹ بھی نہیں ہوا, تو یہ ڈراپ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک طرح سے انہوں نے ڈیفر کیا ہے اس کو. تو اگر ڈیفر کیا ہے, میں اگر اس کو درست انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹیمپٹ ہوگی, اور جس دن بھی اٹیمپٹ ہوگی تو اس دن پھر مینیج کیا جائے گا اس کو مختلف طریقوں سے, کہ کس طرح سے جو ہے اکثریت جو ہے نا وہ کس طرح سے اس پہ حاصل کی جائے. مگر جو کچھ ہوگا یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ ایک بدقسمتی ہوگی. کامران صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ کے لائرز کی بھی سن رہے ہیں, ابھی رانا صاحب کی بات سن رہے تھے ویری کوئکلی, تو یہ عمران خان کو اگر یہ لگ رہا ہے, ان کے اپنے لائرز کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4-5 دنوں میں, سب کا خیال یہی ہے, تو اس میں تو صرف اگر ان کے خلاف فیصلہ جاتا تو صرف 2 سال صرف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی نا. ان کا بڑا مسئلہ تو خان صاحب کا یہ ہے کہ اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا وہ سائفر والے کیس میں تو 2 سال قید ہو سکتی ہے, اور اگر آرمی ایکٹ امینڈڈ میں آیا تو پھر 5 سال ہو سکتی ہے. لیکن اس میں صرف ڈسکوالیفیکیشن ہے, اس میں کوئی سزا تو نہیں ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن تو ظاہر ہے اگر سزا ہو, اگر کوئی خدا نخواستہ, یا میں اب کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سزا ہو, مگر اب کہیں پہ سزا ہوتی ہے تو وہ اس پہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال تک چلی جائے گی, بھلے اگر وہ سزا ایک دن کی بھی ہو. نہیں, میرا مطلب ہے امپریزنمنٹ تو نہیں ہے نا, قید تو نہیں ہے اس میں قید تو نہیں ہے, اس میں صرف یہ ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہے نا. ڈسکوالیفیکیشن اس کا کانسیکوینس ہے نا, ڈسکوالیفیکیشن تو اس کا کانسیکوینس ہے, مگر سزا کے بغیر خالی ڈسکوالیفیکیشن کیسی ہوگی؟ جب یہ کرمنل ٹرائل چل رہا ہے تو اس کی یا سزا ہوگی یا اس میں ایکویٹل ہوگی, اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن تو اس کا کانسیکوینس ہے, وہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ بھلے 1 دن کی سزا ہو, 1 سال کی ہو, 2 سال کی ہو, مگر وہ کانسیکوینس میں جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے. دوسرا ایک اور مسکنسیپشن تھا, شاید وہ اس کو آپ چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. فرد جرم جو ہے وہ ایویڈنس سے پہلے ہوتا ہے, فرد جرم ہو چکی, فرد جرم کے بعد وہ ایویڈنس ہوئی, اور اس کے بعد 342 اور یہ ان کے لائرز کہتے تھے کہ جی وہ ان کے لائرز کہتے تھے کہ غلط ہوئی ہے, ہم چیلنج کریں گے, یہ انہوں نے جس طریقے سے سنائی وہ غلط ہے, تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا ان سے. نہیں, وہ ہو گئی, غلط ہو سکتی ہے. اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو اس میں ایک کرمنل ریویژن فائل کر کے اس کو چیلنج کر لیتے, یا پھر ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی فیصلہ ہوگا فائنل اور ان کے ایڈورس ہوگا تو وہ اس میں وہ مرج ہو جاتا ہے درمیانہ کوئی بھی حکم, تو وہ جب مرج ہو جائے تو اس گراؤنڈ کو لیا جا سکتا ہے اپیل میں. تو اس کی سزا ہے باقاعدہ, سزا کی صورت میں اس کا کانسیکوینس ہے ڈسکوالیفیکیشن. ڈسکوالیفیکیشن کسی کرمنل کورٹ کا جو ہے وہ اس طرح سے اختیار نہیں ہوا کرتا.